سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے میں دو بندے لڑ رہے تھے آپس میں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے، بھائی دو لڑکے جب لڑتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی قریبی ہو یا کوئی بیٹا ہو، کوئی چھوٹا بھائی ہو، تو ایک تھپڑ لگا کے آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، یعنی اپنا کوئی قریبی ہوتا ہے تو اس کو تھپڑ لگا کے کیا کرتے ہیں، آپ لڑائی چھڑا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھے نبی، تو وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ جو ایسا کیا کرنا تھا وہ بندہ مر گیا۔ اتنا پاورفل، یعنی نبیوں کی جو قوت ہوتی ہے وہ 100 جنتی مردوں کی جتنی ایک نبی کی پاور ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی مقصد تو یہ تھا کہ ان دونوں کی لڑائی ختم کروا دوں، تو ایسے کیا تو وہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ایک بندے نے آ کے کہا کہ موسیٰ، بات یہ ہے کہ جو سردار وردار جو ہے نا تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو نصیحت یہ ہے کہ ادھر سے نکل جاؤ، اس علاقے سے آپ نکل جاؤ۔ اب ظاہر ہے نکلنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نکل کے پیدل لمبا سفر کیا، پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کیا، مدین پہنچے۔ مدین جب پہنچے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جان پہچان کا کوئی نہیں، زبان کا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں، پردیس، اور سفر کی تھکاوٹ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک جگہ پہنچے تو کنویں سے لوگ پانی نکال رہے تھے، یعنی بس وہی اسی ہو نسنا، اس طرح لوگ اپنا کوئی برتن لے جا کے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور پانی بھر کے گھر لے جا رہے تھے۔ تو وہیں پر دو خواتین سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ قال ما خطبکما۔ اصل یہ واقعہ پورا غور سے سنو، اس کے پیچھے ایک دعا ہے اور بڑی پاورفل دعا ہے اور بڑی مجرب دعا ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ قال ما خطبکما، تم دونوں پانی کیوں نہیں بھر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جیسا کہ معلوم ہے خواتین ہیں تو مردوں کے بیچ میں جو جا کے کوئی پانی نہیں بھر سکتے، تو گھر میں ہمارا کوئی بڑا بھائی یا کوئی مرد نہیں ہے سوائے ایک والد صاحب کے جو کہ ضعیف ہے، تو جب تک یہ سب لوگ پانی بھر کے یہ جگہ خالی نہیں کرتے تب تک ہم اپنا پانی نہیں بھر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پاور تھی، تو آپ علیہ السلام آگے آ کے ان کا جو ڈول تھا، جو بھی برتن تھا، پانی تھا، اس کو بھر دیا، بھر کے ان کو دے دیا کہ آپ گھر چلے جاؤ، اور خود وہاں کسی کوئی درخت ہوگا، دیوار ہوگی، اس پہ ٹیک لگا کے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، ایک آہ نکلتی، وہ آہ بری اور ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا یاد کریں گے بچے خاص طور پہ، کل پوچھوں گا اگر جس کو انعام چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل درد کے ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بھی خیر تیرے خزانوں میں ہے تو نے نیچے نازل کیا ہے، میں اس خیر کا محتاج ہوں، بس میں تھکا ہوا ہوں، میں چور چور ہوں، میں بالکل یعنی بے بس ہوں۔ بے بسی کا عالم کبھی کبھی آتا ہے بندے پہ، ایسی کیفیت ہے، یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ دعا اتنی پاورفل ہے نا، فوراً قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعا کی، ابھی فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ادھر دعا کر کے فارغ ہوئے، ادھر وہ جو جن دو خواتین کو پانی بھر کے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آ گئی، واپس آ گئے کیا کہا، ان ابی یدعوک، میرا ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابھی دیکھو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو رہا ہے فوراً۔ ابھی یہ کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے، کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرا ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنے رش میں ہمارے لیے پانی بھر کے دیا، ہماری مدد کی، تو اس کا اجر، اس کا عوض، اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو گھر میں بلا رہے ہیں۔ ابھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو ایک بیٹی نے، جو بابا جی تھے،
شعیب علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں، ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ اس کو آپ بدلہ دے دیں، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ ابھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، گھر نہیں، بیوی نہیں، کام نہیں، کچھ نہیں، دعا کی، شادی کا بندوبست کیا کہ نہیں کیا اللہ نے؟ بیوی کا بندوبست ہو گیا، ابھی شادی ہو گئی، شادی کے بعد کام دھندا بھی تو کرنا ہے نا، نوکری بھی کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے، کوئی کام دھندا، تو شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد سسر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، لیکن آپ یہاں پر، میں تو کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو یہ زمینیں آپ کی ہیں، کھیتی باڑی کریں۔ کام بھی مل گیا، اور یہاں 8 سال 10 سال میرے پاس رہیں، بیوی بھی مل گئی، کام بھی مل گیا، اور 8 سال رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا۔ ایک دعا، بیوی، کام، گھر سب مل گئے۔ اتنی پاورفل دعا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہو، پریشانی یہی ہوتی ہے یار، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، یا روزگار نہیں مل رہا ہے، اور گھر نہیں مل رہا ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ 3 ہے نا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جتنی پریشانی ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی پریشانی، روٹی کپڑا مکان، یہ تو نعرہ بھی تھا نا بٹو کا، روٹی کپڑا مکان، یہی اصل چیز، بنیادی 3 یہ مقصد۔ ایک دعا کی اور 3 کے 3 کھڑے کھڑے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ جب بھی پھنسیں، یہ دعا اس درد کے ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا کی برکت سے سب کچھ مل گیا، ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایسے تو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔